بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اوشم ساتھی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ خالد نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے اور یہ سوچتے رہے، رنگ لائے گی یہ میری فاقہ مستی ایک دن۔ بھاری سود پر قرض لے کر اسے عیاشیوں اور شاہ خرچیوں میں اڑانا اور پھر اس کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لے کر ساتھ کچھ مزید بھی لے کر اس کے ساتھ وہی پہلے والا سلوک کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہو؟ یہ کوئی راکٹ سائنس یا میزائل ٹیکنالوجی نہیں جس کے لیے آئنسٹائن کی ضرورت ہے۔ اسے تو ایک عام دیہاتی بندہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہوگا دیوالیہ ہونا، اور دیوالیہ ہونے کا کہ قبضے اور ملکیت میں جو اثاثے ہیں وہ بھی دیوالیہ شخص کے اپنے کہ اس کو قرض دینے والے کے ہیں، تبھی تو عدالت اس قسم کے کیس میں جائیداد کی ترقی کر لیتے ہیں اور ذلیت یعنی اس کے مقروض و دیوالیہ مالک پر قدغن لگا دیتا ہے کہ وہ اس سے جائیداد میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔ تو یہ رنگ تو آشکارا ہے، ہمارے ملک کا یہی مسئلہ ہے کہ قرضوں پر قرضے لیے جا رہے ہیں اور ساری حکومتیں نے لیے ہیں اور عیاشیوں میں اڑائے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اشرافیہ کے صرف پروٹوکول پر 26 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے، باقی اخراجات تو اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ ایک وزیر صاحب پر کتنا خرچہ ہو، ایک ممبر پر، چاہے قومی اسمبلی یا سینٹ کا ہو یا پھر صوبائی اسمبلی کا، 5 6 گاڑیاں سیکیورٹی اور پروٹوکول کے نام پر، جس کا سارا جلب و جبر عوام کے خون پسینے کی کمائی یعنی ان پر لگائے گئے ٹیکسز کے پیسوں سے اور اس قرض کے پیسوں سے ہوتا ہے، جبکہ ہم اپنے ملک میں آمدن کے ذریعے پیدا نہیں کیے۔ اب طبیعی اور قدرتی وسائل جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں، اس سے تو یہ شاہ خرچیاں کیا عوام کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، تو وہاں کے زراعت میں کیا یہ ملک گندم جیسی بنیادی غذا میں خود کفیل ہے؟ کھانا پکانے کے تیل میں خود کفیل ہے؟ کاٹن، جس کے حوالے سے کسی زمانے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا ذریعہ ہے، لیکن ناقص نہیں بلکہ مضر منصوبہ، اور منصوبہ کیا مضر تباہ کاری سے اس کا یوں ستیہ ناش کر دیا کہ کاٹن جننگ فیکٹریز کے لیے کاٹن امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اصل کام یہ ہوتا ہے کہ فیکٹریز وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں پر اس کا خام مال پیدا ہوتا ہو، تو وہ تو پیدا ہو رہا تھا، لیکن ہم نے شوگر ملز لگا کر اس کے لیے کاٹن اور رائس کی فصلوں کو تباہ کیا، کیونکہ شوگر ملز میں نفع زیادہ ہوتا ہے اور سارے شوگر ملز مالکان یا بادشاہ ہیں یا بادشاہ گر ہیں، یعنی یا سیاست میں ہیں یا پھر سیاست دانوں کے فائنانسرز ہیں۔ اس پر مزید تماشا یہ کہ ایک جانب کاٹن ملز والے سبسڈیز لیتے ہیں، دوسری جانب شوگر ملز والے بھی پیچھے نہیں رہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو کہ مل بند ہو تاکہ قرضے کو رائٹ آف کر جائے اور اس میں قومی مال سے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں یا اندرون ملک ہی بنائیں۔ کوئی موٹر ویز بنا کر اس میں کمیشن اور کچھ ٹیکس لیتے ہیں، یعنی کہ راہبران رہزن اور ڈاکو بنے ہیں۔ کوئی سرکاری زمینوں پر ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی فلاحی ادارے کے نام پر، کبھی کسی اسپتال یا اسکول یا یونیورسٹی کے نام پر، کسی اور نام پر۔ پھر اس پر پلازے تعمیر کیے جاتے ہیں اور گنگا میں سارے ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں پارسا و پرہیزگار، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو رول ماڈل مانا جائے اور بنائے بھی جاتے ہیں، جس کی وجہ یا تو جہالت ہوتی ہے یا پھر یہ سوچ کہ چلو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو حاصل ہو جائے۔ عوام ہمیشہ قربانیاں دیتی آئی ہیں، اب اشرافیہ کی باری ہے۔ کم از کم 1 سال تک تمام وزراء، صوبائی و قومی اسمبلیز، مشیران 1 سال تک تنخواہ نہ لیں، تمام پروٹوکول ختم کر دیں، بنگلوں کے کرائے مفت کے فیول تمام مراعات سے دستبردار ہو جائیں، اور یہ جو سالانہ کھربوں روپے ان کی عیاشیوں پر خرچ ہوتے ہیں وہ ملک کی ترقی پر خرچ کیے جائیں تاکہ ملک کے خزانے پر بوجھ کم ہو اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو۔ اگر ہمارے ملک کے حکمران اتنے ہی ملک کے مفاد میں ہیں اور اتنے ہی ملک کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، عوام پر انہیں ترس آتا ہے، تو کم از کم 1 سال تک تمام وزراء، صوبائی، قومی اسمبلی، سینیٹرز، مشیران، تمام 1 سال تک اپنی تنخواہ لینے سے انکار